اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ جو چوتھا درس تھا، چوتھے درس کا آج پوائنٹس ٹو ریمبر میں ہیں کہ ان دس لیسن وی ول لرن دا یوز آف پریپوزیشنس۔ اس لیسن میں ہم نے کیا ہے پڑھا ہے یا پڑھیں گے، صحیح ہے، وی ول لرن، ہم سیکھیں گے یوز آف پریپوزیشنس، حروف جر کا استعمال۔ Arabic nouns have ending to show their functions in the sentence. صحیح ہے. The normal ending of noun is you as in. صحیح ہے. The house is new. البیت جدید. البیت جدید. تو یہاں پہ دیکھیے البیت جو ہم نے کہا ہے، یہ یو کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نارمل اینڈنگ آف ناؤن از یو، یہ دیکھیں یعنی پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ البیت جدید، لکھ رہا ہے نا، البیت جدید، صحیح۔ تو یہ جو ہے عربک ناؤن کی خاصیت ہے، کہہ رہے ہیں a noun with the normal ending is said to be the nominative case in Arabic is called مرفوع، کہ جو نارمل کنڈیشن ہوتی ہے عربک جملوں کی وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع کی ہوتی ہے۔ مرفوع معنی کیا ہوتا ہے مولانا؟ اس پہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔ میں نے آپ کو یہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ عربک میں کوئی بھی ناؤن آپ کو نظر آئے، آپ کو اول اس پہ اگر زیر زبر لگانے کو کہا جائے تو آپ کیا لگائیں گے؟ پیش، جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو اس کو زیر یا زبر دیتی ہو، چونکہ عربک میں زیر زبر بلا وجہ نہیں آتا، سب کا ایک قانون ہے۔ تو البیت یہ کیا ہے؟ جس پہ پیش آتا ہے اس کو بولتے ہیں مرفوع۔ مرفوع حالت ہے، یہ حالت ہے۔ مرفوع جو ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے؟ مرفوع ضمے سے ہوتا ہے۔ مرفوع کس سے ہوتا ہے؟ ضمے سے۔ جدید بھی مرفوع ہے، یہ بھی کس سے مرفوع ہے؟ ضمے سے۔ البیت دکھ رہا ہے، یہ البیت مرفوع ہے، کس سے مرفوع ہے؟ ضمے سے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ لیکن نیچے دیکھیے فل بیت، فل بیت یعنی گھر میں۔ یہ جو زیر آیا ہے بیت پہ، یہ بیت پہ زیر کس لیے آیا ہے؟ مجرور کر دیا گیا ہے، فی کی وجہ سے۔ اس زیر کو کیا بولیں گے؟ مجرور، چونکہ فی حرف جر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر ہے، اور حرف جر جس کلمے پر آتا ہے اس کو بولتے ہیں مجرور۔ کیا بولتے ہیں؟ مجرور۔ مجرور کیسے لکھو گے معلوم ہے؟ مجرور، یہاں دیکھو لکھ دے رہا ہوں، مجرور، صحیح ہے۔ مجرور جس کلمے پہ حرف جر آتا ہے، ارے جس کلمے پہ زیر آتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مجرور۔ عربی میں مجرور دو ہی طریقے سے ہوتا ہے، صرف اور صرف دو طریقے سے مراد۔ اگر کوئی چیز مجرور ہے تو یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ آگے آئے گا مضاف الیہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز عربی میں جر نہیں دیتی، صحیح؟ یہ تو یاد رہے گا، سمپل سا ہے۔ یا تو حرف جر کس سے آتا ہے؟ زیر کس سے آتا ہے؟ زیر دینے والی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا اس سے پہلے مضاف ہوگا۔ یا اس کے مضاف علاوہ الیہ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں کیا ہوتا جو زیر دیتی ہو۔ ہاں، زیر دینے کے لیے اس سے پہلے مضاف کا ہونا یا حرف جر کا ہونا، بس۔ جیسے فل بیتے میں کیا آ رہا ہے مولانا؟ زیر آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ حرف جر آیا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے فل بیتے میں ایک زیر آیا۔ کیوں ایک زیر آیا؟ کیونکہ البیت ہے نا، الف لام لگا ہوا ہے۔ لیکن بیتن یہ جو نکرہ ہے، نکرہ میں یہ جو تنوین ہے، تنوین میں ایک کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بیتن یعنی ایک گھر۔ اب جب نکرہ حرف جر لگائیں گے تو ہو جائے گا فی بیتن۔ اب اس پہ دو زیر آیا، دو زیر اور ایک زیر آنے کا قانون کیا ہے؟ آپ کو بس دیکھنا ہے وہ کلمہ نکرہ ہے کہ معرفہ۔
अगर नकेरा है तो आपको दो जेर लाना है, मारिफा है यानी अलिफ लाम लगा हुआ है, सही है, तो क्या करना है, एक जेर लाना है। याद रखिएगा एक वर्ड पर, किसी भी वर्ड पर तनवीन Voice call from a veteran. सही है। September 20. अस्सलाम वालेकुम। फी बैतिन, अब यहाँ बैतिन पे दो जेर आ रहा है, क्यों मौलाना, क्योंकि ये नकेरा था। नकेरा मारिफा समझ में आया, नकेरा किसको बोलते हैं, जिसपे अलिफ लाम ना हो, मारिफा जिस पर अलिफ लाम हो। तो अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आएंगे। अलिफ लाम है तो एक जेर, एक जबर, एक पेश। अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर, दो जबर, दो पेश। अल मकतबू यानी मेज, ये यानी मेज पर, ये मकतब पे जेर किसकी वजह से आया, अला की वजह से। तो इन सब को जिस पे जेर आता उसको क्या बोलते हैं, मजरूर। क्या बोलेंगे, मजरूर। एक होता है हुआ, मौलाना प्रोनाउन हुआ है, हुआ यानी वो। मैंने कहा ये किसके लिए आता है, ही के लिए। इंग्लिश में ही जो होता है, ही वो मेल के लिए, सही है, थर्ड पर्सन। अरबी में उसके लिए क्या लाते हैं, हुआ। और फीमेल के लिए क्या लाते हैं, शी की जगह पे हिया। क्या लाएंगे, हिया। मिसाल के तौर पर ऐनल वलदो, लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। ऐना माने क्या होता है, कहाँ। ऐना माने कहाँ। अल वलदो लड़का, लड़का कहाँ है, हुआ फिल मस्जिदे, वो कहाँ है, मस्जिद में है। ऐनल किताबो, किताब कहाँ है, किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबे, वो मेज पर है, वो मेज पर है। अब आइए हिया का देख लीजिए मौलाना। हिया फेमिनिन के लिए आता है, मुअन्नस के लिए आता है। जैसे ऐना आमिनतो, अब यहाँ पे देखिए मौलाना, किताब और मस्जिद, अरे लड़का, ये दोनों मुज़क्कर थे कि नहीं मुज़क्कर है, मैस्कुलिन जेंडर है ना, पुरुष लिंग है ये। अब आइए देखिए ऐना आमिनतो, ये गोलते लगी है, आमिना लड़की का नाम होता है, आमिना कहाँ है। अब यहाँ हुआ फिल बैते नहीं कहा, क्या कहा, हिया फिल बैते, वो घर में है। बात वही है जो हुआ वाली है, लेकिन रूल के एतबार से आपको क्या लाना है, हिया। ऐना सातो, घड़ी कहाँ है, ऐना सातो, घड़ी कहाँ है। अब अस्सा मौलाना, सा पे गोलते लगी है कि नहीं लगी है। अरबी में गोलते अगर किसी कलमे पे लगी हो तो वो कलमा क्या होता है, मुअन्नस, सही है, फेमिनिन जेंडर होती है। तो कहा हिया अला सरीरे, वो कहाँ है, बेड पर है। शरीर माने क्या होता है, बेड। अब यहां देखिए बैतुन, बैतुन यानी घर। अब यहाँ घर में जो तनवीन आ रही है इसके माना होता है एक घर, सही है, एक घर। अगर कोई कॉमन नाउन होता है तो उसमें आप एक का इजाफा करेंगे, बैतुन एक घर। हामिदुन पर भी तनवीन है या नहीं है, लेकिन हामिद को एक हामिद में नहीं बोला जाएगा। अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसी शख्स का नाम है, किसी शहर का नाम है, उस पर तनवीन है, मोहम्मदुन, अलीयुन, सही है, तो वहां एक नहीं लगेगा, वहां तनवीन में एक के माना नहीं पाए जाएंगे। समझ में आया। किताबुन है तो एक किताब, कलमुन एक कलम। एक कहां से निकल रहा है, तनवीन से, जो ऊपर तनवीन दी है उससे कहां क्या माना पैदा हो रहा है, एक के। लेकिन अगर यही चीज नाम हो, जैसे मीसमुन, मीसम नाम है, शुएबुन क्या है, शुएब नाम है, इस पर जो तनवीन आएगी इसमें एक के माना नहीं पाए जाएंगे। समझ में आ गया। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कि नॉर्मल नाउन है अगर नकेरा है तो उसमें एक के माना पाए जाएंगे, जैसे कलमुन, दवातुन, नाफिदतुन, बाबुन, बाबुन माने दरवाजा, नाफिदतुन माने खिड़की, बैतुन माने घर, सही है, सैयारतुन कार। तो ये सब चीजें हैं, इनके लिए हम क्या लाएंगे, एक कार, एक दरवाजा, एक खिड़की, एक घर। लेकिन हामिदुन, राशिदुन, खालिदुन, माजिदुन,
صحیح ہے. تو یہ کیا ہوں گے مولانا؟ ان میں ایک نہیں لگائے گا. اب اس کے علاوہ دیکھیے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا مولانا کہ اگر کسی لیڈیز کا نام ہوگا، خاتون کا نام ہوگا، تو وہ نام عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع من الصرف. اس پر تنوین نہیں آتی، اس پر زیر نہیں آتا. جیسے حامدن ہم نے کہا نا، دال دو پیش دن، لیکن فاطمہ تن نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ فاطمہ تو. کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. زینبو، صحیح ہے. زینب کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے. آمنہ تو، آمنہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے. کیوں ہے مولانا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 سبب ہوتے ہیں. کتنے؟ 9. 9 میں سے جس میں 2 پائے جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ممنوع من الصرف. اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ تینوں مؤنث ہیں. کیا ہے؟ مؤنث، یعنی فیمنن جنڈر ہے نا. فاطمہ، زینب، آمنہ لڑکی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. اور یہ اسم علم ہے. کیا ہے؟ اسم علم. اسم علم کہتے ہیں پراپر ناؤن کو. اسم علم یعنی پراپر ناؤن. صحیح. کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی شہر کے نام کو کیا بولا جاتا ہے؟ اسم علم. اب آئیے دیکھیے، این مانے کہاں، غرفۃ مانے روم، کمرہ، الحمام یعنی باتھ روم، المطبخ یعنی کچن. کچن. صحیح ہے. فی یعنی میں، ان، علی یعنی آن، پر، السماء آسمان، السماء یعنی الفصل کلاس روم. کلاس کو کیا بولتے ہیں؟ فصل. صحیح ہے. کلاس کو فصل بولا جاتا ہے. المرحاض، صحیح ہے. ٹوائلٹ. مرحاض کس کو بولیں گے؟ ٹوائلٹ کو. فصل اگر ہمارے یہاں آپ لوگ لکھا ہوا دیکھیں تو فصل سے مراد سیمسٹر بھی ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نتیجہ جو ہم نے رزلٹ نکالا تھا، یہاں ہوگا میرے خیال سے، اعلیٰ ربیہ برنامج الامتحان. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ برنامج الامتحان جو ہم نے لکھا ہے، یہ رہا نتیجہ فصل الاول مثلاً. یہ دیکھیے یہاں فصل لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اوپر جائیے دیکھیے یہ کیا لکھا؟ نتائج امتحان الفصل الاول. اب یہاں جو فصل ہے، یہ فصل سے مراد کلاس نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ سیمسٹر. پورا سیمسٹر مراد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ الفصل الاول یعنی فرسٹ سیمسٹر. اسی طرح سے دیکھیے اگر آپ دوسری جگہ پہ دیکھیں گے تو یہاں دیکھیے امتحان کا ہے، نتیجہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. برنامج امتحان الفصل ثانی یعنی دوسری فصل، دوسرا سیمسٹر. ہلو، سمجھ میں آیا مولانا؟ فصل ہمیشہ کلاس روم نہیں. فصل سے مراد موسم بھی ہے. فصل کس کو کہیں گے؟ موسم کو فصل کہیں گے، کلاس کو فصل کہیں گے، سیمسٹر کو. جیسے یہاں پہ برنامج امتحان الفصل الثانی، صحیح ہے، یعنی دوسری فصل کے، دوسری سیمسٹر کے امتحان کا پروگرام. لعام الدراسی یعنی کیا ہو گیا؟ لعام الدراسی یعنی ایجوکیشنل ایئر. ایجوکیشنل ایئر، عام کہتے ہیں سال کو. عام مانے سال. ہیلو، عام مانے سال. عام یعنی سال اور دراسی یعنی ایجوکیشنل سال. کون سا تھا یہ؟ 25 اور 26. ابھی کس ایجوکیشن ایئر میں ہیں ہم لوگ؟ 26 اور 27. 26 اور 27. ابھی جو ہمارا ایجوکیشن ایئر چل رہا ہے کب؟ 2026. فنش ہو کب ہوگا؟ 2027 میں. صحیح. تو اس طرح عام کہتے ہیں سال کو. عام یعنی ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، مغرب عشاء کے بعد پڑھنے کی دعا ہے.
جس میں آتا ہے کلمہ، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو شاید یاد ہو، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. پڑھا ہے کسی نے آپ میں سے؟ جی ہاں. ہاں، تعجب تو یہ ہے، آپ کی بھی غلطی نہیں ہے نا، یہ تو غلطی ہم لوگوں کی ہے. ایک دعا ہے جو مغرب و عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اگر اس کو پڑھنے سے لگاتار مطلب پڑھے تو حج نصیب ہوتا ہے. بالکل بالکل، انشاءاللہ، کیوں اچھا. نہیں توفیق دے گی، ہوگی، ایسا جی. نہیں ہے. میں نے یعنی ہمارے گھر میں ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بھائی، بڑے بھائی انجینئر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، مجھ سے چھوٹا بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہے، ماشاء سب سے اللہ. چھوٹا بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہے. ماشاء اللہ. تینوں نے حج کیا، امی پاپا نے حج کیا، بھائی نے حج کیا. صحیح. ہماری امی کو فکر تھی کہ ہم کیسے حج کریں گے، سب سے زیادہ تشویش ان کو تھی، امی کو ہماری. لیکن ہم نے کیسے کیا، یہ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے عمرے میں. 23 میں ہم نے عمرہ کیا. ہلو، آئیے آپ اس پہ آئیے. تمہیدیہ سب سے نیچے والی لنک تمہیدیہ ہے، اس پہ آئیے آپ. سنیے، 23 میں ہم نے عمرہ کیا انہی کے ساتھ، ابراہیم تھے ہمارے ساتھ، امی پاپا ہمارے تھے. ہم نے خوب دعا کی تھی. پیسے کے اعتبار سے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اور کیسے اللہ نے 24 میں ہی مجھے حج کرا دیا میں بھی نہیں جانتا. فارم بھرنے تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنا حج کروں گا، فارم بھرنے تک. اور دیکھیے اللہ نے پھر مجھے 24 میں حج کیا، پھر 26 میں موقع ملا، ممکن ہے 27 میں بھی چلا جاؤں. انشاءاللہ. دیکھیے یہ کس کا اثر ہے؟ بالکل. دعا. اللہم دیکھیں سکنی حج، یہ دعا موجود ہے، آپ دیکھیے گا. حج بیتک الحرام، حج بیتک الحرام، اس میں آتا ہے پھر فی عامی ھذا، فی عامی ھذا یعنی اس سال میں، وفی کل عام، اور ہر سال. ہاں؟ تحفہ غلام علی میں نہیں ملے گی. جو دعائیں ماہ رمضان مبارک سے مخصوص ماہ ہوتی ہیں، رمضان کے اعمال والی دعاؤں میں رہتا ہے. جی. یہ ہاں رمضان کے اعمال میں جب آپ جائیں گی نا، تو رمضان کے اعمال میں آپ کو یہ ملے گا، مغرب عشاء کے بعد اللہم کے اعمال میں. دعائیں رہتی ہیں نا جو وہ. ہاں اس میں دیکھیے گا، مل جائے گا. یہ ہمارا یعنی شاہد مثال فی عامی ھذا و فی کل عام کا تھا. دعا کا نام، اب یار ایکسپریشن کوئی دعا کا نام نہیں ہے. نہیں، حج کے لیے ہی ہے وہ، خاص لکھا رہتا ہے کہ حج میرے نصیب خیال ہوتا سے ہے. حجی کے لیے ہے خاص وہ. حج کے لیے ہی ہے وہ. جی. نہیں تو پڑھیے، امید نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو. فصل کہنے کا مطلب کیا مولانا؟ کلاس، کلاس روم، موسم. جیسے فصل الشتاء اگر بولا جائے گا، فصل الشتاء سردی کا موسم، فصل الصیف گرمی کا موسم. صحیح ہے. تو فصل کا ایک عنوان ہو جائے گا کلاس، ایک عنوان ہو جائے گا موسم، ایک عنوان ہو جائے گا سیمسٹر. میرا خاص کس کو کہیں گے؟ ٹوائلٹ کو. انشاءاللہ کل ہم لوگ الدرس الخامس، 5واں درس شروع کریں گے، جس میں ہم لوگ مضاف اور مضاف الیہ کو جانیں گے. اور جب ہم لوگ 5واں درس مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ پہلے درس سے واپس ریوائز کریں گے. اور یہ 5 درس کا ریویژن جب مکمل ہو جائے گا تب ہم لوگ ٹیسٹ لیں گے. صحیح ہے. تو اگر کوئی آج جوائن کیا ہے، اس سے پہلے جوائن کیا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. 5واں درس کو سمجھیے، 5ویں درس جب مکمل ہو جائے گا تو پہلے سے لے کے 5ویں تک ریویژن کروا دیں گے. صحیح ہے. اور ریویژن کے اور بعد ہاف ایک ایئرلی ٹیسٹ میں لے لیں کتنا گے. آتا ہے مطلب؟ جی ہاف ایئرلی ایگزام ہوگا نا؟ نہیں، ایگزام تو ہوگا، یہ ہوگا ربیع الاول میں. ربیع نہیں تو اس میں ایسا کتنا آتا ہے لیسن؟ یعنی لیسن یہ پوری کتاب آئے گی. ہاف نہیں. یہ ہاف، ارے تو کچھ 10 لیسن ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی کتاب تھوڑی ہے.
اچھا صرف 10 لیسن ہے, چھوٹی کتاب ہے. اچھا اچھا جی ہاں تو آسان ہے, مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم پہلی بار میں لیں گے تو 1 سے 3 تک کا ٹیسٹ لیں گے, پھر 4 اور 5 کا لیں گے. صحیح ہے, تو انشاءاللہ آپ کے اندر پختگی آ جائے گی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. آفس میں رہوں تو